والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وذریتہ واولادہ واصحابہ واحزابہ وانصارہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سٹیج پر جلوہ طراز جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ چہلم شریف حضرت علامہ پیکر اخلاص و محبت مجسمہ مہر و وفا کوہ استقامت حضرت علامہ الحافظ القاری محمد پناہ قمری سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انعقاد پذیر ہے. آپ تمام حضرات اس کے اندر ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں اور ان کی روح کو اصلاح کرنے کے لیے ڈھیروں کچھ آپ حضرات نے پڑھ کے ثواب کی صورت میں اپنے پاس جمع کر رکھا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آج کی ہماری اس مجلس پاک میں حاضری اپنے بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے اور آنے والے ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. سب سے پہلے میں پورے خاندان کے ساتھ دلی تعزیت کرتا ہوں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا پروفیسر ضیاء المصطفیٰ نظامی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور ان کے برادر اصغر جناب محترم المقام رضا سیالوی صاحب. اللہ کریم نے ان کے والد گرامی کو جتنا چاہا ان کا سایہ عاطفت و رحمت ان کے سر پہ قائم رکھا اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب چاہا انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا. پورے خاندان کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ممدوح و موصوف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مشن کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر وقت میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آغاز ایک سادہ سے بالکل شعر سے کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ شعر مجھے سمجھانا اور آپ کو سمجھنا آ گیا تو پھر انشاءاللہ کچھ آگے بات بڑھے گی، ورنہ پھر میں تو وما علینا الا البلاغ کہنے کا بہت اجلت کے اندر عادی ہوں. شاعر عرض کرتا ہے، سلام ان پر جنہوں نے تہ تیغ بھی کہا. میں پہلے عرض کر دوں میں عالم نہیں ہوں کہ علماء کی کسی تسکین کا سامان مہیا کر سکوں، واعظ بھی نہیں ہوں کہ واعظانہ رنگ کے اندر کلام عرض کر سکوں. بس سادہ سا بندہ ہوں، کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سلام ان پر کہ تہ تیغ، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا. کیا کہا، کیا عرض کی، وہ عرض سننے کے قابل ہے جو میری خطبے کے اندر پڑھی جانے والی آیات مقدسہ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. وہ انہوں نے تہتے کیا کہا.
اب ذرا منظر جھانکنا ہے، منظر میں جھانک کر تصور کی دنیا کے اندر آپ نے جانا ہے. کربلا میں پہلے نہیں پہنچنا، پہلے مکہ مکرمہ میں جانا ہے. حضرت بلال حبشی کو دیکھنا ہے، امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کو دیکھنا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو دیکھنا ہے، اور حضرت عمار بن یاسر پہ ہونے والے ظلم و ستم کی داستان کو اپنے ذہن کے اندر نقش کرنا ہے. پھر تہ تیغ کی سمجھ آئے گی کہ سلام ان پر کہ جنہوں نے تہ تیغ بھی کہا. کیا کہا؟ جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے. لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس بات عرض کر دیا، مفہوم عرض کر دیا. اب آئیے میں شخصیت کی طرف آتا ہوں، جس شخصیت کا تذکرہ آپ سننا چاہ رہے ہیں. میری چند ملاقاتیں ہیں ان سے، لیکن بڑی ہی باوقار انداز میں ان سے ملاقاتیں ہیں، بڑی ہی محبت بڑے انداز میں ان سے ملاقاتیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، صاحبزادوں کی طرح اسے چھوڑ کے آگے نہ بڑھ جاؤں. آئیے پہلے ان کا ترجمہ سماعت کیجیے. اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. معاشر کا دن ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، اور انبیاء کرام کی ساری امتیں معاشر کے میدان کے اندر یکجا ہوں گی. جلال ایزدی پورے جوبن پہ ہوگا، اور رحمت للعالمین کی شفاعت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا. ایسے سمے میں حکم ہوگا کہ جنہوں نے زندگی اپنے رب کے تقوی کی دولت کے ساتھ گزاری ہے، انہیں ایک جتھے کی صورت میں جنت کی طرف لے کے جایا جائے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور ناز میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میرا رب فرماتا ہے تو ڈرا ہے، میں تجھے ایک نہیں 2 جنتیں عطا کرتا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. آگے بڑھیے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، انہیں وحشت ناکی نہیں ہوگی، وہ کسی دہشت زدہ ماحول کے اندر مبتلا نہیں ہوگے، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی کے اندر انہیں بشارت سنا دی گئی تھی اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا کے اندر انہیں بشارت سنا دی گئی تھی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لایا جائے گا. ایک ایک کر کے نہیں لے کے جایا جائے گا، گروہ در گروہ انہیں لایا جائے گا. لایا اسے جاتا ہے جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، ہانکا اسے جاتا ہے جس کے ساتھ نفرت ہوتی ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. لایا انہیں جاتا ہے جن کے ساتھ پیار ہوتا ہے. ہاں، پیار کا ایک اور بھی انداز ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خود چل کے تو کوہ طور پہ پہنچے. یہ بھی ایک انداز محبت ہے کہ اذن باریابی ملا، اور ایک اور انداز محبت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب سنیے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. لایا جائے گا، لایا جائے گا. اپنا آنا اور ہوتا ہے، دعوت دے کے کہنا کہ ہمارے پاس آ جانا یہ مقام اور ہوتا ہے، اور بے نیاز ہو کے خود چل کے جانا اور جا کر ساتھ لانا، اور 15 پارے کا آغاز کے اندر کہہ دینا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو صرف جس نے بلایا نہیں ساتھ لے کے آئی. اسریٰ بعبدہ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اور جس وقت یہ سارا طبقہ، یہ سارا گروہ چشتیوں کا، قادریوں کا، سوروردیوں کا، نقشبندیوں کا، اہل محبت کا، اہل معرفت کا، اہل طریقت کا، اہل دل کا، اور اللہ کے حضور ناز میں اپنے جبین نیاز کے اندر تڑپتے ہوئے سجدوں کو پیش کرنے والوں کا اذا جاؤ، جب وہاں پر پہنچیں گے. کہاں پہنچیں گے؟ وسیق الذی، جہاں پر انہیں لایا جائے گا.
کہاں پر انہیں لایا جائے گا؟ الی الجنہ، جنت کے دروازے پر. الی الجنت زمرہ، یہ زمرہ کا لفظ مجھے کھاتا ہے اور میرے پاؤں روکتا ہے، میری زبان پر زنجیر بن کے مجھے روکتا ہے کہ آگے نہ بڑھنا، اسی کے اندر لطف لینا، کہ جس کھانے کے اندر بندے کو لطف آ جائے. کھانا بڑا دھیان سے بندہ کھاتا ہے، لطف لے لے کے کھاتا ہے. لسی پینے کا انداز اور ہوتا ہے، ملک شیک پینے کا انداز اور ہوتا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اور پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ مجھے ساتھ ملا لینے دیجئے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کا دن وہ دن ہوگا، لوگوں تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ تم نے یہ سن رکھا ہے کہ تانبے کی زمین ہوگی اور سوا نیزے پہ سورج ہوگا. یہ اہل محبت کے لیے نہیں ہے، اور تمہیں بتایا گیا ہے اور بالکل برحق ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. لیکن اسی قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے کلمح بالبصر، پورا دن آنکھ جھپکنے سے کم وقت کے اندر گزر جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کو اگر سمجھنا ہو تو پھر سورہ یوسف کو پڑھنا ہوگا. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها، جب انہیں لایا جائے گا وہ آ جائیں گے، خود نہیں آئیں گے. جنت کے دروازے کا پتہ ہے، اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ہمارے رسول رحمت نے کیا فرمایا تھا کہ یہ اہل اللہ جنت کے بادشاہ ہیں. اولیاء اللہ ملوک الجنہ. جنت کے بادشاہ کون ہیں جی؟ نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ کوئی اور جمہوری پارٹی. جنت کے بادشاہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں. تو بادشاہ جہاں چاہے جائے، فرمایا نہیں ہم بادشاہ ہیں لیکن جس کی جنت ہے وہ شہنشاہ ہے. اس کی جنت پہ خود چلے جانا یہ بے ادبی ہے، اور پروٹوکول اور اعزاز یہ ہے کہ خود نہ جایا جائے، انتظار کیا جائے، کوئی لے کے جائے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا الی الجنۃ زمرا. اور جس وقت انہیں لایا جائے گا تو پھر حتی اذا جاؤوها، اس جنت کی طرف جب یہ آ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، گروہ ایک ہوگا مگر جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. قرآن سے آگے پیچھے ہونے لگوں تو کہنا کہ صاحبزادے چپ کر. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، بھئی گروہ ایک ہے اور جنت کا دروازہ 40 سال کی مسافت ہے اس کی چوڑائی کو پایاب کرنا. 40 سال کی مسافت ہے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک. کتنا بڑا گروہ ہے. فرمایا تمہیں گروہ کا پتہ ہی نہیں، یہ گروہ اولیاء کا بھی ہے اور اس کا دوسرا نام اولئک حزب اللہ. یہ حزب اللہ ہے، یہ حزب اللہ ہے. حزب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ والوں کو. اور اللہ کی ندا قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ کونو ربانیین، اے لوگو اللہ والے بن جاؤ. چلیں اس کو میں سناتا ہوں، یہ بھی سنتا ہے. شکر ہے مردہ نہیں، شکر ہے مردہ نہیں. سیالوں کے لڑ لگا ہوا ہو تو پھر مردہ رہے، اور قمر کا کرم جس پہ ہو اس کی نگاہ میں ہو تو پھر مردہ رہے. اور قمر اور کرم دونوں نے مل کے جسے بشیر بنایا ہو اس کا خون ہو پھر مردہ رہے. سناتا ہوں اسے. اب یہ راز کی بات ہے، میں نے جن کو عرض کرنی تھی عرض کر دی، بقیہ تو پھر میں وہ آتا ہوں کسی اور کی طرف، شاید آپ کے بھی کوئی تزکیہ کا سامان مہیا ہو جائے. لیکن اس کو تو پہلے راضی کر لوں. یہ رانجھا ہے، رانجھا تو پہلے راضی ہو جائے. وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب ان کے سارے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اب کیا ہوگا؟ وقال لهم خزنتها، جنت کا رضوان انہیں مخاطب کر کے کہے گا. کیا کہے گا؟ سلام سلام.
سلام علیکم. حضرت میری طرف آپ دھیان فرمائیں, چھڑ دیں اس کو گولا مارے, مجھے دیکھے کہ میں کیا کرتا ہوں. میری تار کہیں جڑی ہوئی ہے, اس کی تار کہیں ہلی ہوئی ہے, تو جو ہل جائے اس کی طرف دھیان دینا اور جو جڑ جائے اس کی طرف دھیان نہ دینا. میں سمجھتا ہوں یہ وہ اور طرح کا ہلا ہوا ہے, جیسے وہ ہلا ہوا ہے ہم اس طرح کے ہلے ہوئے نہیں ہیں. دیکھنے کے اندر فرق ہے. قرآن پاک فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آقا آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ تو آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ترا کا بھی ذکر کر دیا, بصارت کا بھی ذکر کر دیا, نظر کا بھی ذکر کر دیا. اس لیے میں نے کہا وہ اور طرح کا ہلا ہوا ہے, ہم اور طرح کے ہلے ہوئے ہیں. اس لیے جو ہلا ہوا ہے کچھ ادھر سے ہلے ہوئے ہیں اور کچھ ادھر سے ہل کے ادھر سے جمے ہوئے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ. یہ طِبْتُمْ کا لفظ مجھے پھر روکے گا کہ جنت میں تم آ گئے, جنت کے دروازے پہ تمہیں اذن بارجابی مل گیا اور اندر تم داخل ہو رہے ہو, لیکن میں رضوان جنت ہوں, جسے چاہوں جنت میں داخل کروں, جسے چاہوں جنت سے باہر روکوں. لیکن میں نے دیکھ لیا ہے اے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہونے والوں, تمہارے پاس جو پروانہ جنت ہے, اس پروانہ جنت میں لکھا ہوا ہے کہ تم صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کے بھی قائل ہو اور علی المرتضیٰ کو باب مدینہ العلم بھی ماننے والے ہو. میں نے اس کے اندر دیکھ لیا ہے. اس لیے اب میں کہہ رہا ہوں سلام علیکم نوری ہو کر اور جنت کے اندر رہنے والوں کا بادشاہ اور سردار ہو کر, جنت کے غلماں اور حوروں کا بادشاہ اور سردار ہو کر, اے خاکیوں میں مجبور نہیں, میں معمور ہوں کہ میں تمہیں سلام کہوں. جملہ عرض کر دیا ہے صرف اہل علم کے لیے. میں مجبور ہو کے سلام نہیں کر رہا, معمور ہوں, معمور. دعوا الناقہ, میری اونٹنی کو چھوڑ دو, فإنہا معمورۃ, اس میری اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ میں مدینہ طیبہ کے اندر کس کے دروازے پر جا کر فروکش ہوگی. دعوا الناقہ, ہم مجبور ہو کر سلام پڑھ, ہم معمور من اللہ ہو کر سلام پڑھنے والے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے تمہاری مسجدوں کے اندر نماز ہوتی ہے جمعے کی, اور اس کے بعد تمہیں پتہ نہیں کیا ہے, نماز ہونے کے بعد دعا مانگتے ہو, پھر ہاتھ کھڑا کر کے اور ہاتھ باندھ کے تم سلام کہنا شروع کر دیتے ہو. اس کا تو کوئی حکم نہیں. میں نے کہا ہاں تمہیں حکم نہیں, لیکن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمہیں حکم پتہ نہیں ہے کہ نہیں, ایمان والوں کو تو ہے. یہ تو حکم اہل ایمان کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے ہے. ہم تو صلات بھی پیش کریں گے, ہم تو سلام بھی پیش کریں گے, اور پھر کہہ کے جائیں گے اس مسجد کے اندر, سنو اے مہکشو, جب ساقی کوثر کا نام آئے, کبھی لب پہ سلام آئے, کبھی لب پہ درود آئے. سنو اے مہکشو, اے مہکشو, کوئی پہلے میخانہ ڈھونڈو. بات نہیں بنے گی جب تک آپ صاف نہیں چلیں گے. پینے کے عادی ہو تو میخانہ نہیں ڈھونڈتے, میخانہ مل گیا تو ساقی نہیں ڈھونڈتے. جس کو پتا ہے اس نے تیری نبض پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ کتنی تو پی سکتا ہے, کیونکہ وہ پلانے والا تیرا پیا ہے. پیے سے پیے گا, پیے سے پیے گا تو بچے گا, پیے سے نہیں پیے گا تو بہکے گا. ڈوز اس نے متعین کرنی ہے کہ اس کی لکڑی, اس کی ایندھن کیسا ہے, خشک ہے یا ٹوپیاں ایسے تو نہیں مل جاتی. آگے بڑھیے, میں عرض کرنے والا ہوں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. کیوں سلام کیے جا رہا ہے؟ طِبْتُمْ, تو بڑی پاکیزہ زندگی گزار کے آیا ہے. اور اگر اجازت ہو تو پنجابی میں ترجمہ کر دوں, جنیاں سونی گزار کے آیا ہے.
जने सोनी गुजार के आया है, तेरी सारी इबादत पूरी हैं, हुकूकुल्लाह के अंदर तू कामिल, हुकूकुल इबाद के अंदर तू कामिल, अहले बैत अतहार की मोहब्बत के अंदर कामिल, असहाब रसूल की मोहब्बत के अंदर तू कामिल, रसूल करीम के मकाम से तू आशना, और हर नबी और हर रसूल को उसके दर्जे के अंदर रखने वाला तू, मकाम तौहीद पे तू फरोकश, और तुझे पता कि मकाम तौहीद की क्या रमज़े हैं, क्या असरार हैं, क्या रमूज हैं, और तुझे ये भी पता है कि तौहीद की मैं कहां से मिलती है, कहां से आती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं, पिया की नजरों से पिलाई जाती है। वसीकल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम। अब हुआ क्या है? हुआ बड़ा थोड़ा सा काम है। मिट्टी से निकलने वाला पुतला, अरबा अनासर से मुरक्कब, और पंचतन पाक के सदके में पांचवी चीज अपने जिस्म के अंदर लाकर आंखों को बिनाई देने वाला, यानी कि रूह। कौन कहता है कि इंसान पांच अरबा अनासर से मुरक्कब है? अरबा अनासर तो बेजान है, अरबा अनासर के अंदर तो हरकत नहीं। मिट्टी को जमा करो, हवा को लाओ, पानी को लाओ, आग को लाओ, और उसको कहो बोले, उसे कहो देखे, उसे कहो चले, उसे कहो अपनी हवा से खमसा को बेदार करे, उसे कहो अपने लताइफ को जारी करे। नहीं, खामोश। जब तक के वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, चार के साथ पांचवा नहीं आएगा, रूह नहीं आएगी। ये तो पंचतन का पाक का फैज़ है। तुझे किसी और तरफ लेके जाया गया और तुझे पता ही नहीं होने दिया गया कि पंचतन पाक कितने हैं और उनकी अक़साम कितनी हैं। हाँ, फकीर तुम्हें बताता है आसमानी पंचतन पाक और हैं, जमीनी पंचतन पाक और हैं, नबूवत के अंदर पंचतन पाक और हैं, रिसालत के अंदर पंचतन पाक और हैं, अहले बैत अतहार में पंचतन पाक और हैं, असहाबे रसूल में पंचतन पाक और हैं, विलायत की दुनिया के अंदर पंचतन पाक और हैं, फुक़हाए अरबा में अरबा नहीं है, पांचवा ढूंढना पड़ेगा, पांचवा ढूंढना पड़ेगा। खुलफाए राशिदा चार नहीं हैं, पांच हैं, पंचतन पाक हैं। 29.5 साल रसूल करीम ने नहीं फरमाया था कि खिलाफत होगी, फरमाया मेरी खिलाफत 30 साल होगी। जब 29.5 साल पूरे हुए, अलीउल मुर्तजा को अल्लाह करीम ने शहादत के जरिए अपने पास बुलाया, 6 माह इमाम हसन को दिए। वो हसन का हुसन खिलाफत के अंदर शामिल हुआ तो खिलाफत का अरसा मुकम्मल हुआ। हसन का हुसन, हसन का हुसन खिलाफत में शामिल हुआ तो 30 बार मुकम्मल हुए। तो मुकम्मल करने वाले कौन हैं? यही घराना मुकम्मल भी है, मुकम्मिल भी है, अकमल भी है, कामिल भी है, साहिब कमाल भी है। जिस तरफ देख देते हैं उसे भी बाबे उरूज तक पहुंचा देते हैं। ये है जी घराना। अब इन पंचतन पाक की तरफ अगर मैं चला जाऊं तो फिर तो मैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा नहीं बयान करूंगा। पहले निसाब बयान करूंगा और आपको बताऊंगा कि भाईजान इन्नमा युरीदुल्लाहु ये सनद है, सनद से पहले निसाब होता है। सर्टिफिकेट तब मिलता है कि पहले निसाब पड़ा हुआ हो। निसाब क्या है? वह करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अकिमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतिअन्नल्लाह व रसूला। अब आता है मकामे तत्हीर हासिल होने का मकाम, और उस मकाम पर अल्लाह करीम फरमाते हैं कि पहले जिन्होंने ये सारा निसाब पढ़ा, पढ़ने के बाद इम्तिहान असहाबे रसूल ने नहीं लिया। उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, इम्तिहान अल्लाह ने लिया और इम्तिहान के अंदर पास किया। फरमाया मुहम्मद पाक हम इनके पास होने पे मोहर लगाते हैं, लेकिन चूंकि हर शय का कासिम हमने आपको बनाया है, आप फरमा दे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये वाजुता है रकुम तत्हीरा इनाम है।
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سرٹیفکیٹ ہے طہارت کا. تیرے پاس سرٹیفکیٹ ہے ایم اے کا، ایم فل کا، پی ایچ ڈی کا، جی ڈبل ایم اے کا، اور ان کے پاس طہارت کا ہے. گویا کہ جن کے پاس طہارت کا سرٹیفکیٹ ہے، جس نے بھی دنیا میں طہارت لینی ہوگی وہ ان کی دہلیز کا درجوزہ گر بنے گا، ان کی دہلیز کا درجوزہ. اور جو ان کے در سے پھرا وہ رجس بھی ہے، رجس، اور نجس بھی ہے. کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ دو ہی چیزیں کافی ہیں. رجس بھی ہے، نجس بھی ہے. اللہ اکبر. تو آئیے جی، ان کو سلام کیا طب تو، اور پھر کیا عرض کیا؟ فادخلوہا، تشریف لائیے جنت کی طرف، تشریف لائیے. فادخلوہا، صرف جا کر ہاتھ لگا کے واپس نہ آئیے. خالدین، فادخلوہا خالدین. اور وہ اندر داخل ہوئے. بڑی شادمانی ہے، بڑی فرحت ہے، بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. لیکن اس کامیابی کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ بھنگڑے ڈالتے ہیں. 14 اگست کی طرح سلنسر نکال کر لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں. نہیں، جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد پہلا کام اہل جنت، اہل محبت، اہل ولایت، اہل معرفت، اہل عرفان کیا کریں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. وقالوا الحمد للہ. یہ خوشی سیلیبریٹ کرنے کا ایک انداز ہے. اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف. وقالو، سارے بولیں گے. کون؟ زمرہ والے. وقالو، بیک زبان اللہ کی تعریف کریں گے. ہمیں تو نعرہ لگاتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ذرا دقت پیش آتی ہے نا، انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اور کیا کہیں گے؟ ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس نے دنیا کے اندر محبوب کریم کی زبان اقدس کے ذریعے ہم سے کیا ہوا وعدہ آج سچ کر دکھایا. صدقنا وعدہ. اور آگے کیا؟ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ. اور جس نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث قرار دیا. الفاظ پہ غور رہے قرآن پاک. بس میں ترجمہ مکمل کر کے ختم کرنے لگا ہوں. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ. جنت کی زمین کا جس نے ہمیں وارث بنایا. یہاں مرلہ نہیں ملتا، یہاں مسجد کے ایک کونے کے اندر حجرہ جس کا کوئی کونا اور جس کا کوئی زاویہ سلامت نہیں، اور کوئی فیسا غورس بھی آ کر اس کے زاویے کو درست نہیں بنا سکتا، ایسا کونا. لیکن اب جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا. عرضھا کعرض السماوات والارض. اس زمین کا وارث بنایا. اگلا جملہ سنیے گا، اس کان سے نہیں، اس کان سے. وہ کیا ہے؟ نتبوأ من الجنت حیث نشاء. جمع متکلم کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ. آج ہم جنت کی سرزمین کے وارث بن گئے. آج جہاں ہم چاہیں گے رہیں گے، جہاں ہم چاہیں گے، جہاں ہم چاہیں گے رہیں گے. فرشتوں، تم نے ہمارا نیم پلیٹ لگا رکھی ہے نیچے، جی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. نتبوأ من الجنت حیث نشاء. صدیقیت کبریٰ کا ساری زندگی ہم پہرا دیتے رہے اور تم نے نیچے جا کر ہماری پلیٹ لگا دی کہ ادھر رہو. نتبوأ من الجنت حیث نشاء. دنیا عمر فاروق کے بارے میں طرح طرح کے کلام کہتی رہی. ہم نے کہا مراد رسول ہیں، ہم ان کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں. اٹھا لو ہماری نیم پلیٹ کو. نتبوأ من الجنت حیث نشاء. دنیا نے کہا کہ بنی امیہ کا فرد ہے، اس کے بارے میں اور طرح کا دھیان رکھو اور اس کے بارے میں تمہارا ذہن اور ہونا چاہیے. ہم نے کہا نہیں، یہ ذوالنورین ہے، ہم اس کے قدموں میں رہیں گے. نتبوأ من الجنت حیث نشاء. کسی نے کہا کہ یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، حقیقت کو نہ جان سکا. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی شریف میں یہی باب مدینۃ العلم موجود ہیں اور حجرہ شریف سے آواز آتی ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ہم اس کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں. یہ باب مدینۃ العلم ہے اور یہ خود بول کے کہہ رہا ہے کہ میں خلافت بلا فصل کا
اہل تو ضرور ہو سکتا ہوں لیکن دعوے دار نہیں. دعوے دار وہی ہے جسے اپنے حیات ظاہریہ میں رسول کریم نے اپنا مصلی عطا فرمایا. نتبوأ من الجنت حیث نشاء. لیکن اہل علم کے لیے ایک جملہ تبعات جو پورے قرآن پاک سے اس فقیر نے نشا کے حوالے سے ڈھونڈا ہے، عرض کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. آگے فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. یہ کتنا عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے. یہ کتنا بہترین اجر ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو گئے، جنت والوں نے سلام کیا اور جنت کے داروغے نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ان کی زبانوں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی اور جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں جا کر مزے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں رہ بھی رہے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. لیکن نشا پہ ایک بات عرض کرنے کے بعد بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہ نشا کا درجہ کیسے ملا؟ کیوں کہ یہ سفر شروع ہوا تھا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سے. یہ صرف علماء کے لیے بات ہے، عوام الناس کے لیے نہیں. سفر وہاں سے شروع ہوا تھا. ہم نے تیری صورت گری کی رحم مادر کے اندر جیسے ہم نے چاہا، جیسے یعنی کہ اللہ نے چاہا. یشاء سے شروع ہوا تھا. یشاء سے یہ شروع ہوا، لیکن نشا تک کیسے پہنچا؟ نشا کا نشا اس وقت تک نہیں آ سکتا جس وقت تک یشا اور نشا کے درمیان جو واسطہ تشا کا ہے اسے نہ ڈھونڈا جائے. راضی ہیں؟ یشا سے سفر شروع ہوا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جی، اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت کی بارگاہ میں جاؤ. وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. الحمدللہ تشا کا مسئلہ حل ہو گیا. یشا کا گردان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صیغہ غیب سے. درمیان میں کہاں آگے رکتی ہے؟ صیغہ مخاطب پہ. اور گردان کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ صیغہ متکلم پہ. اور غیب سے شروع ہوا، متکلم تک کس نے پہنچایا؟ مخاطب نے پہنچایا. اور جو غیب کو متکلم کی بارگاہ میں حاضر کر دے. متکلم کون ہے؟ کلام اللہ کی صفت ہے اور صفات سبع میں سے ہے. یار میں کس کو کہوں، دل چیر کے کس کے سامنے رکھوں؟ یہ صفات سبع میں سے ہے. کیوں حضور؟ صفات سبع میں سے. اور صفات سبع میں سے کلام ہے. کلام کا کون متکلم ہوتا ہے؟ متکلم حقیقی اللہ. اللہ متکلم اول. تو متکلم تک اس یشا کے سفر کا آغاز کرنے والے کو کس نے پہنچایا؟ سونے اس نے پہنچایا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها. یشا سے سفر شروع ہوا، دہلیز مصطفیٰ پہ آ کے تھوڑا سا رکے اور وہاں سے معرفت خداوندی کا جام پیا اور پھر نشا تک پہنچے. اور پھر ایسا نشا چڑھا کہ ایک گھونٹ پڑا لا نظمع بعدها ابدا، کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی. وما علی الا البلاغ.